اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ عقائد کا بیان چل رہا تھا۔ عقائد کے اندر دو چیزیں ہم پڑھ چکے تھے۔ نمبر ایک عقیدہ توحید اور نمبر دو عقیدہ رسالت۔ اس کے بعد ہم پڑھنے لگے ہیں عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی طرف آپ کی توجہ دلا دوں اور انشاءاللہ یہ بات آپ کو کام بھی آئے گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی ہے وہ ہے قرآن پاک۔ آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر جو کتابیں اتاری گئیں، تورات، انجیل، زبور، ان کے اندر ایک چیز مشترک تھی، یعنی اکٹھی تھی۔ قرآن پاک کے اندر اور ان کتابوں کے اندر، سب کے اندر ایک تھی۔ اور وہ چیز جو ان کے اندر مشترک تھی، ساری کتابوں کے اندر، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا قرآن ہو، وہ تین چیزیں مشترک۔ نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت اور نمبر تین آخرت۔ اس کے بعد باقی جو نیچے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ آپس کے اندر مختلف تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نماز اور ہماری نماز، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا روزہ اور ہماری شریعت کا روزہ، اور باقی نیچے کے جو جزیات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو بنیاد وہ سب کی ایک تھی۔ وہ کون تھی؟ عقیدہ توحید، آخرت اور رسالت۔ یہ ساری کتابوں کے اندر یہ دعوت، یہ تین جو ہے نا یہ چلتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ عقیدہ کے ساتھ انبیاء کے اوپر بھی ایمان لانا، جیسے یہ عقیدہ رسالت ہے۔ انبیاء کے اوپر اترنے والی کتابیں، ان کے اوپر بھی ایمان لانا۔ تو اب یہ رسالت کے ضمن کے اندر آ جائے گا۔ جب رسولوں کو آپ مانیں گے تو ان کے اوپر اترنے والی کتابیں جو ہوں گی ان کو بھی آپ ضرور مانیں گے۔ اور ملائکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لانے والے ہیں، ان فرشتوں کو بھی ماننا۔ تو یہ بنیادی عقائد ہیں۔ لیکن ان بنیادی عقائد میں سے یہ جو تین عقائد ہیں، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ پہلی شریعتوں کے اندر اور امت محمدیہ کے اندر یہ مشترک تھے، اکٹھے ہیں۔ ان کے اندر بھی یہی پائے جاتے ہیں اور ہماری شریعت کے اندر بھی یہی پائے جاتے ہیں۔ دو کا بیان ہم نے پڑھ لیا ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت، اس کو آپ سمجھ لیں کہ عقیدہ آخرت ہے کیا۔ اکثر ہمارے یہاں پر عقیدہ آخرت کے اندر سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ چیز مسلمانوں کے اندر تو نہیں ہے، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے عقیدہ آخرت کا جو مفہوم ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ سبق روک کر میں آپ کو اس بات کی توجہ دلاؤں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، آخرت کا مفہوم، مختلف مذاہب میں زندگی بعد موت کا تصور، یہ آؤٹ لائن آپ دیکھیں گے تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا کتاب کے اوپر، اور اس کا عنوان دیا گیا ہے۔ کتاب کے اندر ایک لمبی بحث کی گئی ہے، تو آؤٹ لائن آپ دیکھیں، وہاں پر آپ کا سبق کا عنوان ہے آخرت کا مفہوم، مختلف مذاہب میں زندگی بعد موت کا تصور۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا جو سبق ہے۔ تو عقیدہ، سب سے پہلے آخرت کا مفہوم، عقیدہ آخرت کا مفہوم، پہلے آپ عقیدہ آخرت کا مفہوم سمجھیں۔ نمبر ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم،
اس کو عالم نہیں پڑھنا، عالم، اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، اس دن کا نام قیامت ہے۔ یعنی جتنا جو یہ جہاں ہے نا، جس کو آپ دنیا کہتے ہیں، یہ جہاں دنیا اور اس کے اندر جو رہنے والی مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دے گا، اور اس کا نام کیا ہے؟ قیامت ہے۔ نمبر 2، پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا، نئی زندگی، حیات بعد الممات، موت کے بعد نئی زندگی دے گا، اور سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے۔ نمبر 3، تمام لوگوں نے اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا نامہ اعمال خدا کی عدالت میں پیش ہوگا۔ یہاں پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا جاگنا، یہ کس طرح ہے؟ یہ ہمارے اچھے برے اعمال، ہمارا بولنا، ہمارا گفتگو کرنا، ہمارا سننا، یہ جتنی ہماری کیا کہتے ہیں ہمارے کام ہیں، یہ ہمارے کام فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین، اور پھر وہ نامہ اعمال کی صورت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس نامہ اعمال کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم آخر میں جا کر بات کریں گے، کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کیسے اللہ پاک کے یہاں پیش کیے جائیں گے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہم کریں گے آخر میں۔ یہ صرف آپ کو بھی میں بنیاد سمجھا رہا ہوں کہ عقیدہ آخرت کا مفہوم کیا ہے۔ 3 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ پہلی بات آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے جہاں کو ختم کر دے گا، مخلوقات کو مٹا دے گا، اس کا نام قیامت، دوسری زندگی بخشے گا، اور سارے اللہ کے حضور سامنے پیش ہوں گے۔ نمبر 3، جو کچھ اس دنیا کے اندر کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے اچھے اور برے عمل کا وزن فرمائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، وزن کا ہونا برحق ہے، اعمال کا تولا جانا، اعمال تولے جائیں گے۔ پھر اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہے، اس کی طرف میں نہیں جاتا کہ اعمال کا تولا جانا ہے، پھر اعمال کیسے ہوں گے، ہم اس سے بات نہیں کرتے۔ بس آپ یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ترازو کے ساتھ، ترکڑی کے ساتھ انسان کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر جس کے اعمال جس طرح ہوئے، مثلا اچھے اعمال ہیں تو ان کو بدلہ اچھا ملے گا، اور اگر برے ہیں تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ نمبر 5، جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، یعنی جن کے اعمال اچھے وہ جنت میں، اور جن کو سزا دی گئی وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں۔ اوپر دیکھیں نا، برے اعمال کا وزن فرمائے گا اور اس کے مطابق بخشش یا سزا ملے گی، بخشش یا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن لوگوں کو سزا دی جائے گی وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں۔ تو یہ 5 عقیدہ آخرت کے متعلق اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ پہلی بات کیا آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو، اس عالم کو ختم کر دے گا، اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کے اوپر موت آ جائے گی۔ دوسری بات پیش آئی کہ ساری مخلوقات اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر پیش ہوں گی۔ تیسری بات یہ پیش آئی کہ جو کچھ دنیا کے اندر بندہ کرے گا اس کا نامہ اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کا وزن کرے گا، اور پھر اس کے مطابق بخشش یا سزا دی جائے گی۔ اور 5ویں بات یہ سمجھ آئی کہ جس کے لیے بخشش اور اس کے لیے جنت، اور جس کے لیے سزا اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ تو آگے ہمارے پاس عقیدہ آخرت کا مفہوم۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو عقیدہ آخرت کا مفہوم سمجھ آگے ہوگا کہ عقیدہ آخرت کا مفہوم کیا ہے۔ مرنا ہے، آسان لفظوں کے اندر مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جو انسان نے اعمال کر رکھے ہیں، جیسے اچھے یا برے، اس کے مطابق اس کو سزا جزا ملنی ہے۔
یہ اس پچھلی ساری بات کا خلاصہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، نوٹ کر لیں۔ انسان کے اوپر موت آنی ہے، جس جہاں کے اندر یہ رہ رہا ہے یہ سارا جہاں ختم ہو جانا ہے، انسان کے اوپر موت آنی ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ زندہ ہونے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہاں پر جس طرح کے اس نے اعمال کر رکھے ہوں گے اسی کے مطابق اس کو سزا جزا ملے گی۔ اچھے اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں، برے اعمال کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ یہ تو عقیدہ آخرت کا مفہوم ہے۔ اب اس کے متعلق، عقیدہ آخرت کے متعلق 3 گروہ ہیں جو اپنے مختلف نظریات اور عقائد رکھتے ہیں۔ ایک گروہ وہ کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔ جب فنا ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ انسان مر کر مٹی ہو گیا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہے، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو اب اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سائنسدان لوگ ہیں۔ انہوں نے ظاہر کو دیکھا کہ انسان کیا ہے، یہ مر جاتا ہے، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، لہذا جب اس کی ہڈیاں اور گوشت ختم ہو گئے تو اب اس کو دوبارہ اس کو کوئی زندگی نہیں ملے گی۔ دوسرا گروہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتا ہے۔ انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے نا اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ وہ بھگتنے کے لیے اسے بار بار دنیا میں آنا پڑتا ہے، یعنی اسے نیا جنم ملتا ہے۔ وہ انسان کے دوبارہ پیدا ہونے کا، دوبارہ جنم لینے کے قائل ہیں۔ پھر اس جنم لینے کے اندر وہ آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے نا اسی طرح کا اس کا دوسرا جنم ہوگا۔ اگر اس کے اچھے اعمال تو اس کا جنم دوسرا اچھا، اگر اس کا برے اعمال تو وہ جو اس کا دوسرا جنم ہوگا وہ برا ہوگا۔ اس کی وضاحت آگے ہم چل کر کریں گے کہ وہ جو دوسرا اس کا جنم ہوگا وہ کس صورت میں ہوگا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ دوسرا جنم جانور یا بدتر درجے کا انسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید بات آگے کریں گے۔ تیسرا گروہ حشر اور خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، جزا اور سزا پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تمام انبیاء کرام کا متفقن عقیدہ ہے۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ حشر اور خدا کی عدالت میں پیشی، جزا اور سزا پر ایمان رکھنا۔ تو یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے؟ یہ انبیاء کا عقیدہ ہے۔ دوبارہ سنیے گا، تینوں جو گروہ ہیں ان کے عقائد میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا گروہ اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انسان جب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اس کے لیے کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، اس نے دوبارہ کوئی دنیا کے اندر نہیں آنا، اس کے لیے کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتتا ہے اور اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اس نتیجہ بھگتنے کے لیے اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ دوبارہ نئے جنم کے ساتھ ایک اچھا انسان بن کر دنیا میں آئے گا، اور اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ ایک برا جانور یا ایک درخت اس صورت کے اندر وہ دنیا میں آئے گا۔ اور تیسرا گروہ کہ انسان کے اوپر موت آتی ہے، مرنے کے بعد اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن اس نے دوبارہ زندہ ہو کر حشر کے میدان کے اندر پہنچنا ہے، وہاں پر خدا کے سامنے اس کی پیشی لگنی ہے، وہاں پر جزا اور سزا پر جو ہے نا وہ اس کو ملے گی۔ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ تمام انبیاء کا متفقن عقیدہ ہے۔ اب ہم پہلی بات پر آتے ہیں، پہلا عقیدہ رکھنے والے۔ پہلا عقیدہ رکھنے والے کون لوگ ہیں؟
پہلا عقیدہ رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اس نے نہیں ہونا۔ اچھا کیوں نہیں ہونا؟ ایک مثال سے سمجھیے گا۔ ایک آدمی اس نے ہوائی جہاز نہیں دیکھا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہوائی جہاز کیا چیز ہے۔ جیسے کہ ہم کوئی چیز نئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی پوچھے یار یہ کیا چیز ہے، بھائی نہیں معلوم کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پہلی چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ لیکن جس بندے نے جس چیز کو دیکھا نہیں، مثلا اس نے جہاز کو نہیں دیکھا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ہوائی جہاز کوئی چیز نہیں، پہلے اس نے ہوائی جہاز کو دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھ بوجھ رکھنے والے جو انسان ہے نا، اسے کہیں گے یار تو یہ تو بے وقوف ہے، احمق ہے، یہ تو کوئی سمجھ والی اس نے بات نہیں کی ہے، کیونکہ ایک چیز کا اس کو علم ہی نہیں ہے، ایک چیز کا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو سائنسدان کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کیونکہ ہماری گوشت ہڈیاں وغیرہ سب ختم ہو جائیں گی۔ بھائی تم نے مر کر کون سا دیکھا ہے؟ ایک چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم نے مر کر دیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر تمہیں کیسے معلوم؟ اب ایک چیز کا تمہیں ادراک نہ ہو سکے، ایک چیز کا تم معلوم نہ کر سکے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ دنیا کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، تو اب کیا ہم ان کے وجود کا انکار کر دیں؟ میرے سامنے کوئی کہے کہ فلاں چیز بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، مثلا ایٹم بم ہے، میں نے نہیں ایٹم بم دیکھا، کوئی بتا دیں آپ، چلیں یوں کہہ دیں امریکہ کے اندر فلاں ٹاور ہے، اب میں نے وہ ٹاور دیکھا نہیں ہے، تو اب کیا میں انکار کر دوں کہ وہ ہے ہی نہیں؟ ایک چیز کا نہ دیکھنا، ایک چیز کا نہ دیکھنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو دیکھی نہیں ہیں، حالانکہ وہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ بھائی تمہارے دیکھنے نہ دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ساری اس کی وضاحت ہے۔ دوسرا گروہ جو عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے، وہ عقیدہ اور نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ نیا جنم لے کر آتا ہے، اور جو اس کا دوبارہ دوسرا جنم ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں تو وہ ایک اچھا انسان، اور اس کے اعمال برے ہوں تو وہ ایک جانور کی شکل میں آتا ہے۔ اگر یہی بات ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات ہم، کہ جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ ایک دنیا میں آتا ہے اور پھر وقت گزارتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوں تو دوبارہ جب جنم لے کر آتا ہے تو وہ ایک اچھا انسان بن کر آتا ہے، اور اگر اس کے اعمال اچھے نہ ہوں تو وہ برا انسان بن کر آتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے یہ جو دنیا کے اندر ابھی آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں، یہ اس سے پہلے انسان تھے۔ ان انسانوں نے کوئی برے کام کیے، ان کا دوبارہ جنم ہوا اور یہ جانور بن کر آ گئے، ٹھیک ہے؟ اس کا پھر یہی مطلب بنے گا نا۔ اور جو آپ کو جناب یہاں پر بہت اچھے انسان نظر آ رہے ہیں، تو یہ وہ انسان ہوں گے جن نے اچھے اعمال کیے ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ایسے بالکل نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے کیا چیز تھی؟ اگر کہتے ہو کہ انسان تھا تو پھر ماننا پڑے گا اس سے پہلے درخت یا حیوان تھا،
ورنہ پوچھا جائے گا کہ انسان کس وجہ سے بنا. اگر کہتے ہو درخت تھا یا حیوان تھا تو ماننا پڑے گا اس سے پہلے انسان تھا. غرض اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی بھی جنم کو قرار نہیں دے سکتے. یہ بات صریح عقل کے خلاف ہے. صریح کا معنی واضح عقل کے خلاف ہے. بھائی ابھی یہ جو درخت ہیں حیوان ہیں ان سے پوچھیں یہ جو درخت اور حیوان ہیں یہ پہلے انسان تھے؟ اگر یہ انسان تھے تو اس سے پہلے انسانوں سے پہلے درخت کہاں تھے؟ اگر درخت تھے تو ان سے پہلے انسان کہاں تھے؟ اگر یہ بندہ عقیدہ رکھ لے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے دوبارہ زندگی اس کو ملے گی اور اسی اعمال کی بدولت اس کو زندگی ملے گی، اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ ایک اچھا انسان بن کر آئے گا، برے اعمال ہوں گے تو وہ ایک جانور اور درخت کی شکل میں آئے گا، تو پھر اس سے بڑی خرابیاں لازم آتی ہیں. اس سے ایک خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر بڑا اپنے آپ کو گرا لیتا ہے. اس کے اندر خرابی یہ لازم آتی ہے کہ انسان اس کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں، اس کی جسمانی قوتیں کمزور پڑتی ہیں، وہ بہترین غذاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تیسرے گروہ کے نظریے پر غور کرتے ہیں. اس نظریے میں بیان کیا گیا کہ ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنے اس کارخانے کو توڑ کر نئے سرے سے اعلیٰ درجے کا پائیدار کارخانہ بنائے گا. یعنی دنیا بنی پڑی ہے، دنیا قائم ہوئی پڑی ہے، اللہ پاک اس کو توڑ دیں گے. اس کو توڑنے کے بعد اللہ پاک بہترین قسم کی ایک اور دنیا بنائیں گے، جنت. یاد رکھیے جنت کا وجود ابھی موجود ہے، جنت اللہ پاک نے بنا دی ہے، لیکن کہاں ہے؟ ما غاب عن الناس، لوگوں کی نظروں سے وہ غائب ہے. اچھا، پھر انسان کے اچھے اور اعمال کا تجزیہ ہوگا، پرکھا جائے گا، اس کے اچھے اعمال، اس کے برے اعمال. پھر جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اس طرح کی اس کو سزا جزا دی جائے گی. اب اس نظریے میں چند باتیں بس سنیں پھر بات ختم کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور یہ تمام نظام کائنات فنا ہو جائے گا. اس بات کو کوئی بھی شخص عقل پر پرکھنے کے بعد جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ ہم جتنا اس نظام پر غور کریں اتنا ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات فانی ہے. یہ جو نظام ہے نا یہ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا. سائنس کی روح سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب محدود ہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گی. تمام صاحب علم شخصیات اس بات پر متفقن ہے اور اسے تسلیم کر چکے ہیں کہ ایک دن یہ سورج ٹھنڈا ہو جائے گا، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جائیں گے. جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے اذا السماء انفطرت اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے، یہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے. دوسری بات یہ بیان کی گئی وہ یہ کہ اس اعلیٰ درجے کا کارخانہ بنایا جائے گا، وہ تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یعنی جس کو یہ اعلیٰ درجے کا کارخانہ کہہ رہے ہیں نا، اس سے مراد یعنی جنت. لیکن یاد رکھیے جنت پہلے بن چکی ہے، تیار ہو چکی ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اعلان کیا گیا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کی ہے اور تمہاری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اگر ناممکن ہے تو اب جو زندگی حاصل ہے یہ کیسے ممکن ہوئی؟ سوچنے کی بات یہ ہے جس خدا نے انسان کو ایک مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ اسے زندگی کیوں کر نہیں بخش سکتا؟ اور جس نے یہ کارخانہ قدرت حکمت تخلیق کیا وہ دوبارہ کیسے نیا کارخانہ نہیں بنا سکتا؟ اچھا یہ بات سمجھاؤں آپ کو. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے تجھے فضول کے اندر بنایا ہے، تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا تجھے بنا دیا ہے، اب بنانے کے بعد تو نے ہماری طرف آنا ہی نہیں ہے.
تو نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر تو نے یہ سمجھ رکھا ہے تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے، تجھ کو ہم نے فضول نہیں بنایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور نمبر 2، تو نے ہماری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ اب انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں دوبارہ اللہ پاک کی طرف واپس لوٹ کر جاؤں گا کیسے؟ جب میں تو مر کر مٹی ہو جاؤں گا، میری ہڈیاں نہیں ملیں گی۔ جس طرح ہندو لوگ اپنے مردوں کی ہڈیاں جلا دیتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، پانی کے اندر ان کی ہڈیاں بہا دیتے ہیں، تو پھر مجھے اللہ پاک کیسے زندہ کرے گا؟ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، بڑا آسان۔ جب اللہ تبارک و تعالی پہلی مرتبہ انسان کو بغیر نمونے کے بنا سکتا ہے، دیکھیے یہ آپ کے سروں کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہوگا، آپ گھر میں کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کے سر کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، آپ بیڈ پر بیٹھے ہیں، بیڈ بنا ہوا ہے، الماری ہے، صوفہ ہے۔ یہ جو الماری کا ڈیزائن ہے، صوفے کا ڈیزائن ہے، یہ جو چیزیں خوبصورت ایک بنی ہوئی ہیں، یہ کاریگر نے ان کو پہلی مرتبہ بنانے کے اندر اس کو مشقت ہوئی تھی۔ پنکھا بنانے کے لیے، ٹیوب لائٹ بنانے کے وقت پہلی مرتبہ مشقت ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے۔ کیوں بھائی پہلی مرتبہ بنانے کے تکلیف کیوں ہوئی؟ نمونہ کوئی نہیں ہے، کیسے بنائیں؟ لیکن جب ایک تیار ہو گئی ہے تو اب اس طرح کے اور تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر روزانہ کے اندر پنکھے تیار ہو رہے ہیں، ٹیوب لائٹیں تیار ہو رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ایک ہمارے پاس نمونہ بن چکا ہے، اب اس کو دیکھ کر اس جیسے بنانا کیا ہو گئے ہیں؟ آسان ہو گئے ہیں۔ جب انسان اپنی عقل سے اپنی ایک بنائی ہوئی چیز اس جیسی چیز بنا سکتا ہے تو کیا میرا پروردگار، وہ پروردگار جو کن فیکون کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، وہ پروردگار کیا دوبارہ جس نے پہلی مرتبہ اتنے خوبصورت مخلوق بنا لیا ہے، کیا وہ دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے اور بنا سکتا ہے۔ اور اس کو بنانے کے اندر کتنی دیر لگنی ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اس کا ارادہ بننا ہے کسی کام کرنے کا تو اس نے کہنا ہے کن، ہو جا، تو فیکون، وہ کام ہو جانا ہے۔ تیسری بات اور آخری بات وہ یہ کہ انسان کی اس کی دنیاوی زندگی کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اعمال نامے پر بات کریں گے، اس کے مطابق جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اعمال نامہ کیسے بنا رہے گا، یہ سب کچھ کیسے محفوظ ہو گیا؟ تو اس کا جواب خود ہی اس کے سامنے آ گیا۔ جدید سائنس تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ایک خاص ان کے نقوش ہوتے ہیں، نقش ہو جاتے ہیں، اور تا قیامت وہ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح ہماری ہر حرکت امیج کی صورت میں ہوا میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو آسان سے لفظوں کے اندر سمجھا دوں۔ موبائل کا دور ہے، کیمرہ ہر موبائل کے اندر ہے، کیمرے کے ساتھ آپ تصویر بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، کسی کی آواز کو آپ کیچ کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں۔ آواز کیچ ہونے کے بعد، ویڈیو بننے کے بعد، تصویر بنانے کے بعد، اب وہ تصویر آپ کو 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال کے بعد، ویڈیو آپ کو 10 سال کے بعد، وہ آواز آپ کو 10 سال کے بعد آپ سن سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ آپ کے پاس محفوظ ہو چکی ہے۔ ایک چیز جو انسان نے بنائی ہے اس کے ساتھ اس کی شکل بھی، اس کے اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا اور اس کی آواز، یہ سب کچھ انسان بنا کر محفوظ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ اتنی عظیم ذات، اتنی بڑی ذات، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کے حرکات و سکنات ان کو کیا کر لے؟ محفوظ کر لے۔ ایک جواب میں اور دینا چاہتا ہوں، یہ تیسرے نظریہ پڑھنے سے پہلے ایک جواب اور دینا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن
چند چیزیں گواہی دیں گی۔ نمبر 1، انسان کے اپنے اعضاء۔ مثلا میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں یہ تو نے گناہ کیا ہے، میں نے انکار کر دینا، یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، منہ کے اوپر مہر لگ گئی ہے۔ اب اللہ پاک فرمائیں گے بولو، اللہ پاک بلوائیں گے کس سے؟ بِأَیْدِیہم، میرے ہاتھوں سے، وَأَرْجُلِہم، اور میرے پاؤں سے۔ بھائی جب اللہ پاک، یہ زبان کا ایک لوتھڑا ہی ہے نا، زبان گوشت کے ایک لوتھڑا ہے، جب اس گوشت کے لوتھڑے سے اللہ پاک بلوا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہاتھ اور پاؤں کی جو پورے ہیں، انگلیاں ہیں، ان سے بھی بلوا سکتا ہے، اس بات پر قادر ہے۔ اچھا، یہ تو انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ نمبر 2، انسان کے اعضاء کے ساتھ ساتھ جس زمین کے اوپر انسان کھڑا ہوتا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ یوم تحدث اخبارہا، گواہی دیں گے۔ نمبر 3، یہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں یہ گواہی دیں گے۔ نمبر 3، تیسرے نظریے پر ہم غور فکر کریں تو سب سے زیادہ دل کو لگتا ہے نظریہ یہی ہے، اس میں کوئی چیز خلاف عقل یا ناممکن نہیں ہے۔ اگرچہ اس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ہے، عقل پر اس کا مدار نہیں ہے۔ ہم عقیدہ آخرت پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قرآن پاک کے اندر آ گیا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو لہٰذا جب انہوں نے فرما دیا ہے تو ہمارے اس بات کے اوپر ایمان ہے۔ ہاں البتہ عقل پر اگر اس کو پرکھیں تو عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا گیا مومنوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کو صدق دل سے تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے زندگی بعد موت کا عقلی ثبوت، یعنی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے نا اس کا عقلی ثبوت، عقل سے ثبوت دیا جائے گا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے چند باتیں پڑھی ہیں، خلاصہ اس کا سن لیجیے۔ پہلی بات ہم نے پڑھی عقیدہ آخرت کا مفہوم، اس کے اندر 5 باتیں پڑھی ہیں۔ پھر عقیدہ آخرت کے اندر ہم نے 3 گروہ ان کے نظریات پڑھے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، دوسرے گروہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے لیکن جیسے اس کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس نے دنیا کے اندر آنا ہے، اور تیسرا گروہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جیسے اس نے اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق سزا جزا کو اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔